برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا مل کے سب سے پہلے آقا نامدار رحمت دو عالم جان عالم سیاحنا مکہ ملک انس و جان حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دربار نمرود میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس لعین کو سجدہ نہیں کیا، جو ہر آنے والے شخص کا معمول تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آتا تو سب سے پہلے اس لعین کو سجدہ کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس لعین کے دربار میں لایا گیا تو آپ نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اے ابراہیم، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو نمرود نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب الذی یحیی و یمیت، یعنی کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود لعین نے کہا کہ انا احیی و یمیت، یعنی کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو اس لعین نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ وہ نادان یہ سمجھ رہا تھا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھ لو کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور وہ نادان یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نادان یہ نہ سمجھ پایا کہ احیاء کا جو مطلب ہوتا ہے وہ نئے سرے سے حیات دینا ہے، نہ کہ پہلی حیات کو باقی رکھنا۔ اور جس کو اس نے چھوڑا ہے وہ تو پہلے سے ہی باقی ہے، وہ تو پہلے سے ہی زندہ ہے، اور ایسے ہی مارنے کو نہ سمجھا۔
اور مارنا روح قبض کرنا ہے، اور مارنا روح قبض کرنا ہے، اور جس کو اس نے قتل کیا تو روح کو کب قبض کیا؟ روح قبض کرنے والا تو رب العالمین ہے۔ حضرات محترم، تاہم نمرود یہ بات اذہان قاصرہ کو دھوکہ دے سکتی تھی، لوگوں کو دھوکہ دے سکتی تھی یہ بات جو نمرود نے کہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل پیش کی اور فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، یعنی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اے نمرود، اگر تو خدا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو مغرب سے سورج نکال دے، تو مغرب سے سورج نکال دے۔ یہ سن کر نمرود دنگ رہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبُہْتَ الَّذِي كَفَرَ، یعنی کافر کے ہوش اڑ گئے۔ حضرات گرامی، نمرود اس مناظرے میں فیل ہو گیا تو اصل بات کی طرف لوٹا، یعنی اپنے کفر کی طرف لوٹا، جو اس نے بات کی تھی۔ کیا بات کی تھی؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کا تم نے یہ حال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے اس بڑے سے بڑے نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی تو اس کی گردن پہ رکھی ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ اسے غصہ آ گیا ہوگا، اور کیونکہ اس کی موجودگی میں تم چھوٹے بتوں کو پوج رہے ہو تو اس نے غصے میں آ کر تمام بتوں کو توڑ دیا۔ فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بت بولتے ہو، یعنی یہ خود بتائے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ مدعا یہ تھا کہ قوم غور کرے اس بات پہ کہ جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بتوں کی خدائی کا اعتبار باطل ہے۔ حضرات محترم، کیونکہ یہ اتنے مجبور ہیں جو اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی کلاہڑوں کو نہیں ہٹا سکتے، تو اپنی پجاریوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں یہ؟ تو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر وہ لوگ اپنے نفس یعنی اپنے کفر کی طرف لوٹے اور کہا کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکیس علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر ان کی عقل ماری گئی اور کلمہ حق سننے کے بعد بھی وہ کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ وہ بولتے نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اللہ کے سوا ایسوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تب ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں کہ بت پوجنے کے قابل نہیں ہے؟ جب نمرود اور اس کی قوم پر حجت پوری ہو گئی، حجت تمام ہو گئی اور وہ لاجواب ہو گئے اور بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں قید کر دیا گیا تو نمرود نے ارکان سلطنت اور بارگاہ خواص کو اپنے پاس بلایا اور آپ کے متعلق مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو مشورے میں طے ہوا کہ آپ کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، یعنی بولے ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دو اگر تم اپنی خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حضرات گرامی، سبحان اللہ، مسلمانوں کا خدا تو مسلمانوں کی مدد کرے، اور یہ باطل پرست اپنے جھوٹے خداؤں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے جھوٹے خدا ان کی مدد سے عاجز ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا جس شخص نے مشورہ دیا تھا وہ ہینون نامی قبیلے کا ایک شخص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اب نمرود کے حکم کے مطابق پتھروں کی 4 دیواری تیار کی جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ پتھروں کی 4 دیواری تیار کی جائے۔
اور پھر اس کو لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ قرآن کریم میں ہے قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، یعنی بولے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی 4 دیواری تیار کی۔ پھر ایک منادی نے ندا دی کہ نمرود کا حکم ہے کہ تمام مرد اور عورت اس 4 دیواری میں لکڑیاں جمع کرے۔ تو سب لوگ اپنی طاقت و قوت کے حساب سے اس میں لکڑیاں جمع کرنے لگے، اور عورتیں یہ خیال کرتی، عورتوں میں جو بیمار تھا وہ منتیں مانگتی کہ اگر ہمیں شفا یابی ہوئی، اگر ہم صحت مند ہوئے تو ہم ضرور یہ کام انجام دیں گے۔ وہ لوگ اس کام کو بھی نیکی تصور کرتے تھے۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود کو خوش کرنے کے لیے اس میں لکڑیاں جمع کرنے لگے، پھر جب 4 دیواریاں لکڑیاں سے بھر گئی اور تو اس میں آگ لگا دی گئی، اور آگ کا ایک سمندر تیار ہو گیا، اور اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ پرواز کرتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ حضرات گرامی، نمرود کو پھر اطلاع دی گئی کہ بادشاہ سلامت، آگ اپنے پورے زوروں پر ہے۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں توق ڈال کر اس آگ کے پاس لایا جائے۔ تو حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا۔ پھر جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود کے پاس لایا گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، اب بھی وقت ہے، تم میری خدائی کا اقرار کر لو اور اپنے دین کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہا، اے نمرود، تم مجھے آگ سے ڈراتا ہے، آگ رز خالص کو نہیں جلا سکتی۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی گرمی کی تیزی اس حد تک تھی کہ کوئی انسان آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ کفار آگ کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، عاجز آ گئے تھے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں ڈالا جائے؟ اب یہاں پر بھی ابلیس کی حرکت دیکھیے۔ اتنے میں ابلیس بزرگانہ لباس پہن کے بڑی چادر اوڑھ کر آ گیا اور کہنے لگا کہ نمرود کے سامنے حاضر ہوا۔ نمرود نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس شیطان لعین نے کہا کہ میں بڑی مدت سے تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے جو تیرے دین کو بدلنا چاہتا ہے، اور تیرے لوگ آگ کی تیزی کی وجہ سے اس آگ کے قریب جانے سے عاجز آ گئے ہیں۔ میں اس لیے حاضر ہوں کہ آگ میں ڈالنے کا طریقہ بتا دوں کہ کس طرح ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ نمرود نے اس لعین کے آنے کو مبارک سمجھا اور اس کی بڑی عزت کی، بڑی تحسین کی۔ ابلیس لعین نے دوزخ کے دروازے پر منجنیق بنی ہوئی دیکھی تھی۔ اب منجنیق کیا ہوتی ہے؟ منجنیق ایک قسم کا آلہ ہے جسے پہلے کے لوگ استعمال کرتے تھے، بڑے بڑے جو پتھر ہوتے تھے اس سے دور تک پھینکنے کے لیے، کسی قلعہ وغیرہ پر حملہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو نمرود اس کے بنانے کا طریقہ جانتا تھا کیونکہ اس نے دوزخ کے دروازوں پہ بنا ہوا دیکھا تھا۔ تو ابلیس کے بتانے سے ایک منجنیق تیار کی گئی۔ اب پھر حضرت ابراہیم کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور گلے میں توق ڈال کر منجنیق میں رکھا گیا۔ یہ نظارہ کائنات دیکھ رہی ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، پہاڑ دیکھ رہے ہیں، تمام فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ آسمان و زمین اور پہاڑ اور تمام فرشتے اس نظارے سے متاثر ہو کر رونے لگے اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کرنے لگے، یا اللہ، روئے زمین پر صرف ایک ہی تیرا بندہ ہے
جو تیری عبادت کرتا ہے اور تجھے یکتا سمجھتا ہے اسے نہایت بے دردی سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ فرمان الہی ہوا اگر وہ تم سے مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کرو، اگر میرے سوا کسی کو نہیں چاہتا تو میں اسے خوب چاہتا ہوں اور اس کی حالت جانتا ہوں۔ خلو بینی و بینہ، میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے، تم اس میں دخل نہ دو۔ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، میرے قبضے میں پانی کے جملہ خزائن ہے، اگر چاہو تو پانی سے ان بدبختوں کو غرق کر دوں۔ پھر آپ کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، اگر حکم ہو تو ایسے ہی حکم ہو تو اس آگ کو اڑا کر انہی پر ڈال دوں اور یہ نصف و نابود ہو جائے۔ آپ نے ان دونوں کو ایک ہی جواب دیا، خلو بینی و بینا خلیلی حتی یفعل ما یشاء، تم کون ہو اور میرے خلیل کے درمیان دخل دینے والے، جو اس کی مرضی ہے وہ کرے گا۔ ابراہیم ہر طرح سے راضی ہے۔ اب ظالموں نے آپ کو بذرے منجنیق آگ میں پھینک دیا۔ آپ منجنیق سے جدا ہو کر آگ کے قریب پہنچ رہے تھے کہ حضرت جبریل حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا ابراہیم لکا حاجہ، پیارے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ حضرت خادم حاضر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، نعم اما الیکا فلا، ہاں حاجت تو ہے مگر تیری کوئی حاجت نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو۔ تو آپ نے فرمایا، کیونکہ آگ تو بہت قریب آ گئی ہے، آپ نے فرمایا، علمہ بحالی حسبی من سوالی، یعنی جس سے حاجت ہے وہ خوب جانتا ہے، وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ آگ کے قریب پہنچ گئے، رب کائنات کا فوراً حکم ہوتا ہے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا خلیل تجھ میں تشریف لا رہا ہے، خبردار اس کو مت جلانا اور ٹھنڈی اور سلامتی ہو جانا ابراہیم پر، بلکہ پورے تمام روئے زمین کی آگ بجھ گئی، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ حکم ہمیں ہوا ہے۔ اب وہ تمام چار دیواری اس سے پہلے آتش قدہ بنی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے باغ بن گئی، وہ تمام لکڑیاں کچھ ریاحین، کچھ نسرین اور کچھ نرگس بن گئی، اور اس میں شگوفے اور پھول نکل آئے اور پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ریشمی لباس پہنایا گیا اور تخت بہشتی پر بیٹھایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے دائنی جانب اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے، اور ایک فرشتہ آپ کو پنکھا کرنے لگا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح مدد فرمائی۔ حضرت گرامی، نمرود مردود بلند مقام پر چڑھ کر دیکھنے لگا، اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب وہ نمرود مردود بلند مقام پر چڑھ کر نگاہ کیا تو دیکھا کہ تمام آتش کدہ جو آگ سے بھڑک رہی تھی وہ گلزار بن گئی ہے۔ تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں جلوہ افروز ہیں۔ پوچھا، اے ابراہیم کس طرح اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ جب یہ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے اور حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی، یہ جب واقعہ دیکھا تو آپ دونوں نے ایمان لے آیا، اور آپ نمرود لعین کی ایک بیٹی رغفہ تھی جس نے یہ واقعہ دیکھا تو اس نے بھی ایمان لے آیا۔ اس کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کی بیٹی رغفہ نے
اپنے باپ سے کہا ابا جان چند روز سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، اجازت ہو تو چھت پر چڑھ کر دیکھ لوں کہ اس کا کیا حال ہے۔ نمرود نے کہا بیٹی وہ جل کر راکھ ہو گیا ہوگا، جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ پھر اجازت مانگی تو نمرود نے اجازت دے دی کہ دیکھ لو۔ جب رغبہ نے بلند چھت پر چڑھ کر دیکھا تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تخت بہشتی پر جلوہ افروز ہیں اور تمام آتش کدہ گلزار بنا ہوا ہے۔ رغبہ نے کہا اے ابراہیم کیا وجہ ہے کہ آپ کو آگ نے نہیں جلایا؟ آپ نے فرمایا من کان فی قلبہ معرفت اللہ لا تحرقہ النار، جس کے دل میں معرفت الہی ہوتی ہے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ حضرات گرامی یہ سن کر رغبہ نے کہا اے ابراہیم کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس آگ میں حاضر ہو جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کر آگ میں چلی آؤ اور کوئی خوف نہ کرو۔ رغبہ نے مکان کی بلندی سے کلمہ پڑھتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگا دی، سلامتی سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا اور پھر سلامتی سے اپنے باپ کے پاس روانہ ہو گئی۔ جب نمرود نے اپنی بیٹی کا ایمان لانا اور پھر اس کا بلند مکان سے زمین پر آنا اور آگ میں گرنا اور سلامت رہنا مشاہدہ کیا تو بڑا تعجب ہوا، مگر لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے دین باطل پر قائم رہا، اگرچہ اس کے سامنے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو چکی تھی۔ پہلے تو لڑکی کو شفقت سے سمجھایا کہ بیٹی دین ابراہیم سے پھر جائے، مگر دختر نیک اختر اپنے سچے دین سے نہ پھری تو اب اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا اور دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا اور سخت دھوپ کی ریت پر لٹا دیا۔ ادھر دریائے رحمت جوش میں آیا اور حکم ہوا اے جبرائیل میری بندی کو دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا کر میرے خلیل کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رغبہ کو اس مصیبت سے چھڑا کر حضرت خلیل کے پاس پہنچا دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت خلیل نے اس کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعادت مند لڑکی سے 20 فرزند بطناً بعد بطن پیدا کیے، یعنی ایک کے بعد ایک پیدا کیے اور وہ سب مسند نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرات گرامی دیکھا آپ نے کہ کلمہ شریف کی برکت اور نبی کی محبت کا اثر کہ رغبہ بلند مکان سے نبی کی محبت میں کلمہ شریف پڑھ کر کود گئی اور اسے آگ نے نہ جلایا اور بڑی سلامتی سے اس نے ایمان بھی لے آیا اور بڑی سلامتی سے اپنے باپ کے پاس بھی چلی گئی۔ یہ ہے کلمہ شریف کی برکت۔ اگر ہم بھی کلمہ شریف کو اپنی عادت بنا لیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کریں تو دنیا کے ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن نار دوزخ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ حضرات گرامی نمرود بڑا ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ نمرود یہ خیال کرتا تھا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، اور کافر لوگ شکر ادا کرنے کے بجائے اس ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود مردود کی جو عمر تھی وہ 1000 سال سے بھی زیادہ تھی اور 300 سال تک وہ بیمار نہ پڑا۔ تو اس نے کیا خیال کیا؟ اس نے خیال کیا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو ضرور بیمار پڑتا، اگر میں بندہ ہوتا تو ضرور بیمار پڑتا، لیکن اس کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر بھیجا جو اس کی
नाक से होते हुए उसके दिमाग में चला गया और उसे काटने लगा। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। उसे काटने लगा और जब काटने लगा तो उसे दर्द होने लगा और वो दर्द में मुब्तला रहने लगा। बड़ा इलाज करवाने लगा लेकिन कोई इलाज काम ना आया, दर्द कम ना हुआ बल्कि दर्द कम होने की जगह बढ़ता ही गया। एक शख्स था जो उसकी झूठी खुदाई से वाकिफ था, बड़ा परेशान था और उसकी फरेब से बड़ा वाकिफ था, तो उसने मशवरा किया कि बादशाह सलामत, अगर आपके सर पर चमड़े के जूते से मालिश किया जाए तो आपका दर्द कम हो सकता है। तो नमरूद ने हुक्म दिया चमड़े का जूता मंगवाया जाए और एक शख्स को मुतय्यन किया कि उसके सर की मालिश करे। एक शख्स मुतय्यन हो गया, वो नमरूद के सर की मालिश करता रहा चमड़े के जूते से। जब वो जूते से मालिश करता तो दर्द कम रहता, मच्छर दिमाग के कोने में बैठ जाता और दर्द कम रहता। और फिर उसके बाद फिर जब मालिश बंद कर दी जाती फिर दर्द देने लगता, फिर मालिश की जाती, फिर दर्द कम हो जाता। ऐसे करते करते नमरूद का एक दिन नमरूद का सर फट गया और वो मर गया। देखा आप हजरात ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उस झूठे खुदा का भांडा फोड़ा और लोगों को हिदायत दी। ये है नबी के दुश्मनों का अंजाम। इसलिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, अतराफ में देख सकते हैं कि जो भी नबी से दुश्मनी रखते हैं वो किसी न किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नज़र ही आएंगे। हज़रात गिरामी, हमें अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया इकराम और महबूब बंदों की दुश्मनी और अदावत से बचना लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने अंबिया इकराम और औलिया इकराम नेक बंदों से महब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।